نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو ان کے بال سفید ہونے لگے، تو آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے بال سفید کیوں ہونے لگے؟ تو اللہ نے فرمایا سفید بال بڑھاپے، بزرگی اور تجربات کے زیادہ ہونے کی نشانی ہے، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ بڑھاپے میں نفسانی خواہشات کم ہو جاتی ہیں اور فہم بڑھ جاتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی رائے پر بزرگوں کی رائے کو ترجیح دیں، کیونکہ ان کی رائے تجربات کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول کے مطابق شریف کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی سختی کرے تو سختی سے پیش آتا ہے، اور جب کوئی نرمی کرے تو ڈھیلا ہو جاتا ہے، اور کمینے سے جب کوئی نرمی کرے تو سختی سے پیش آتا ہے، اور جب سختی کرے تو ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ کسی نے پوچھا کہ کم ظرف آدمی کی پہچان کیا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کم ظرف انسان جب بھی کسی پر کوئی احسان کرتا ہے تو اس کو واپس کرنے کے در پہ رہتا ہے کہ کیسے اس احسان کے بدلے اس پر بھی احسان ہو، بلکہ وہ اپنے کیے ہوئے احسان کا بدلہ حاصل کرنے کے لیے کوئی اوچھا ہتھ کنڈا بھی استعمال کر سکتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب بھی کوئی نیکی کا کام کرے تو اس کا نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دے اور اس کے بدلے کی امید صرف اللہ سے رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال میں ایک یہ بھی ہے کہ خلق الہی سے نیکی کرنے سے جس قدر حقیقی شکر گزاری ہوتی ہے وہ اور کسی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ جو شخص گناہ سے پاک اور بری ہو وہ نہایت دلیر ہوتا ہے، اور جس میں کچھ عیب ہو وہ سخت بزدل ہو جاتا ہے۔ جو شخص کل کو اپنی موت کا دن سمجھتا ہے، موت کے آنے سے اسے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی زندگی موت کے سامنے رکھ کر گزرتی ہے اور وہ ہر وقت موت کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ اور جو شخص موت کی تیاری میں لگ جائے اس سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، اور نہ وہ اللہ کی ذات سے غافل ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جماعت پر گزر ہوا جن کی ہنسی کی وجہ سے دانت نظر آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم موت کو کثرت سے یاد کرو تو جو حالت میں دیکھ رہا ہوں اس کی نوبت نہ آتی۔ دوستو آئیے اب آپ کو وہ قول بتاتے ہیں کہ جس میں جلد مرنے والوں کی نشانیاں بتلائی گئی ہیں۔ کہتے ہیں ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جو دیر تک زندہ رہتے ہیں؟ تو اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ وہ لوگ جو اپنی نظروں کو ادھر ادھر پھیرتے رہتے ہیں، وہ دنیاوی خواہشات کے پیچھے لگے رہتے ہیں، وہ پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مختلف بیماریاں ان کو گھیر لیتی ہیں، اور اس طرح وہ جلد اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جو نظروں کو جھکا کر چلتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور نفسانی خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگتے، ان کی زندگی پرسکون ہوتی ہے اور ایسے لوگ دیر تک زندہ رہتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص اداس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے پاس گئے اور اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی، تو اس شخص نے کہا کہ میری بچپن سے یہ خواہش ہے کہ میرے پاس 1000 اونٹ ہوں، لیکن میرے پاس صرف 4 اونٹ ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سوال کیا کہ اگر تمہارے پاس ایک چیز موجود نہ ہو تو کیا تم وہ چیز کسی کو دے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا اے علی میں وہ چیز کیسے دے سکوں گا جبکہ میرے پاس موجود ہی نہیں؟ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم یہ کیسے خیال کر سکتے ہو کہ اگر تمہارے پاس 1000 اونٹ ہوں گے تمہیں خوشی اور سکون نصیب ہوگا؟ حالانکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں ان کے پاس ہزاروں اونٹ ہیں لیکن وہ پریشان حال ہیں، ان کی زندگی میں سکون نہیں۔ اگر تمہیں 1000 اونٹ مل بھی جائیں تو تم مزید کی خواہش کرنے لگو گے، اس لیے بجائے خواہشات کے پیچھے بھاگنے کے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو، تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ انسان کی جب کوئی خواہش پوری ہوتی ہے تو وہ دوسری کوئی خواہش کرنے لگتا ہے، حالانکہ انسان کی خوشی خواہشات میں نہیں بلکہ اس کے وجود میں ہے۔ اگر تمہاری ایک آنکھ خراب ہو جائے تو تمہاری اولین خواہش یہ ہوگی کہ تمہاری آنکھ ٹھیک ہو جائے، یا تمہارے کان خراب ہو جائیں تو تمہاری اولین خواہش یہ ہوگی کہ تمہارے کان ٹھیک ہو جائیں۔ انسان کا مقصد یہ نہیں کہ وہ ساری زندگی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تلاش کرے اور اپنے وجود کو پہچانے۔ دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام اقوال سبق آموز ہوتے ہیں، ان اقوال سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوستو آخر میں ہمیشہ کی طرح گزارش کہ آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں
لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔